خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خدا کا شکر کرتے ہیں آج صبح کے لیے. سب سے پہلے تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کا، جس نے مجھ ادنا سے شخص کو چنا اور اپنی خدمت اور اپنی گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں خدا کے خوبصورت اور عظیم خادم پاسٹر پرویز کے لیے، بوا جی کے لیے، آپ کے اس چرچ کی ساری کمیٹی کے لیے، اور اپنے بہت ہی پیارے بھائی اشفاق کے لیے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ آج صبح آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹ سکوں، شیئر کر سکوں. ساری باتوں میں سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے ہے. آئیے خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے، زوردار تالیوں سے اپنے خدا کو جلال دیں گے، کیونکہ وہی عزت اور بزرگی کے لائق ہے. بہت خوبصورت اور بابرکت اور پرجوش اور روح سے معمور پرستش کی گئی، اور یقیناً خدا کے روح نے سب کو آزاد کیا ہے. میں نے ورشپ کو بہت انجوائے کیا، خدا کی حضوری کو محسوس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ورشپ ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ ورشپ از پریپیئر اس وارشپ. پرستش ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتی ہے. اور ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ، شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں پر ہے. اور جب ہم ورشپ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، روح القدس کی جنبش اور مسا ہم پر آتا ہے تو وہ ہمیں پرستش کے لیے تیار کر دیتا ہے، اور ہم فتح پاتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. ہاللویا. خدا کا شکر ہو. آئیے آج صبح ایک بہت ہی سادہ سا پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، لیکن آج وقت کی ضرورت ہے. اور میسیج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے خادم دو چند عزت کے لائق ہیں. اور ضرورت اس لیے بھی ہے اس کی کہ جس طرح سے آج کلیسیاں بڑھ رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، خدا کا کام ہو رہا ہے. خدا کے خدام بڑی محنت سے، جانفشانی سے خدا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں، سننے میں، مشاہدے میں یہ چیز آ رہی ہے کہ خدا کے جو خادم ہیں، جو دو چند عزت کے لائق ہیں، ان کی جو عزت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ان کے بارے میں لوگوں کی سوچ، لوگوں کی جو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پوزیٹو ہونا چاہیے. کیونکہ خدا کے جو خدام ہیں، اگرچہ وہ عظیم تو نہیں ہے، عظیم تو خدا ہے، لیکن جب وہ انہیں چن لیتا ہے، انہیں بلا لیتا ہے، انہیں تیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، بھیجتا ہے، تو خدا انہیں عظیم بنا دیتا ہے. ہاللویا. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور خادموں کو کیا بناتا ہے؟ آگ کے شعلے. اور شعلہ کیا کام کرتا ہے؟ بھسم کر دیتا ہے ہر چیز کو، تاریکی کی قوتوں کو، اندھیروں کو، مایوسیوں کو، اداسیوں کو. خدا اپنے خادم کو شعلہ بنا کر لوگوں کی زندگی سے تاریکیوں کو مٹا دیتا ہے اور زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے، حالات میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے، قوموں میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے، امتوں میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے. اس لیے آج صبح ہم ایک خادم کی اہمیت کو، اس کی رسپیکٹ کو سمجھیں گے، اور اس پر مختصراً چند ایک باتوں پر ہم غور کریں گے. میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط
اس کا 5واں باب اور 17ویں اور 18ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. پہلا تیموتھیوس 5واں باب 17ویں اور 18ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. سو لکھا ہے, جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں, خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں, دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو, آمین. سو اس حوالے میں پولس رسول اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے. اس کے چرچ کے ایمانداروں سے, کلیسیاؤں سے ہم کلام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ روح القدس آج ہم سب سے بھی ہم کلام ہے, ہم سے کلام کر رہا ہے. اور کلام کیا کیا جا رہا ہے کہ چرچ کے اندر جو لیڈرز ہیں, جو بزرگ ہیں, جو آپ کے روحانی پیشوا ہیں, پاسبان ہیں, جو اچھا انتظام کرتے ہیں, اور خاص طور سے وہ جو منادی کرنے, تعلیم دینے اور کلام سنانے میں کیا کرتے ہیں جی؟ کیا پڑھا ہم نے؟ محنت. وہ کیا سمجھے جائیں؟ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ محنت. خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ جو تعلیم دینے والے ہیں, یہ جو کلام سنانے والے ہیں, یہ جو خدمت گزار ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ محنت. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ پادری دے ویلے ہوندے نے. یاد رکھیں, پادری جو ہیں, خدا کے خادم جو ہیں, جو تعلیم دیتے ہیں, وہ ویلے نہیں ہوتے, وہ محنتی ہوتے ہیں. وہ محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ محنت کس کے لیے کرتے ہیں؟ کلیسیا کے لیے, آپ کے لیے. راتوں کو جاگتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, اپنی نیند, اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں, اپنے وقت کو, اپنی انرجی کو قربان کرتے ہیں, رات دن محنت کرتے ہیں. اور لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ پادری تھے ویلے ہوتے ہیں. سو آج صبح ہم اس بات کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ ایک خادم جو ہے, ایک ٹیچر جو ہے, ایک پریچر جو ہے, ایک پاسٹر جو ہے, وہ ویلا نہیں, وہ بہت زیادہ محنت کرنے والا شخص ہے. اور عام طور پر جو لوگ دنیا میں محنت کرتے ہیں نا, جو جاب کرنے والے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے ان کی جاب کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ ان کو چھٹیاں بھی ملتی ہیں, ان کو سیلری بھی ملتی ہے, ان کو بونس بھی ملتے ہیں, ان کی سیلری انکریز بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک خادم جو ہے, اس کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی, اس کی ڈیوٹی کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ 24/7 آپ کی خدمت کے لیے ریڈی رہتا ہے, تیار رہتا ہے, اور آپ کے لیے دن رات خدا کی حضوری میں جھکتا ہے, ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, گھٹنوں پر آتا ہے, آنسو بہاتا ہے, دعائیں کرتا ہے, خدا سے کلام لیتا ہے تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو, کلیسیا برکت پائے, کلیسیا کے اندر زندگی آئے, کلیسیا کے اندر تازگی آئے,
کلیسیا کے خاندان جو ہیں ان کے حالات بدلیں، ان میں خوشحالی آئے، ان کا رابطہ، ان کا ملاپ، ان کی ملاقات خدا سے ہو جائے اور وہ ابلیس کے شکنجوں سے آزاد ہو جائے۔ بہت محنت طلب کام ہے خدمت کرنا۔ اسی لیے پولس کیا کہہ رہا ہے جی کہ جو کلام سنانے میں اور تعلیم دینے میں کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ کیا سمجھے جائیں؟ دو چند عزت کے لائق۔ بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کی سوچ، لوگوں کی باتوں کو سن کر جو خدا کے خدام کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک تو یہی ورڈ جو بھی ہم نے کہا کہ پادری دے ویلے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اور کوئی کام ہی نہیں ہے گا، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی کام نہیں آتا وہ پادری بن جاتا۔ ایسی سوچیں، ایسا لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، جن کو دو چند عزت کے لائق سمجھنا چاہیے، جن سے محبت کرنی چاہیے، جن کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ان کی بابت لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، سوچ ہے، وہ نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج صبح خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ خدا کا جو ممسوح ہے، خدا کا جو خادم ہے، وہ کس قدر رسپیکٹڈ ہے۔ وہ ایک محنتی شخص ہے، اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا محنت، انگلش بائبل میں ورڈ یوز ہوا ہے لیبر، اور یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کوپیاؤ، جس کا مطلب ہے سخت محنت، جس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا، جس کا مطلب ہے جدوجہد کرنا، اور جس کا مطلب ہے تھکا ہارا، تھکا ماندہ۔ اور یہاں پر پولس رسول ایک ایسے مزدور کی، ایک ایسے لیبر کی، ایک ایسے شخص کی تصویر پیش کر رہا ہے جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جانفشانی کر رہا ہے، اور اتنی محنت کر رہا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے، وہ تھکا ماندہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام کو چھوڑ نہیں رہا، وہ اپنے کام کو سٹاپ نہیں کر رہا، اور اس کام کو وہ کیا کر رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے۔ اسی طرح جو خدا کے خادم ہیں، جو خدمت گزار ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر، آنسو بہا بہا کر، گھٹنوں پر خدا کی حضوری میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، خدا سے کلام مانگتے ہیں تاکہ لوگوں کو تعلیم دے سکیں، خدا کے کلام کے بارے میں بتا سکیں، محنت کرتے ہیں۔ اور لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ پادری دے کیا ہوتے ہیں، ویلے ہوتے ہیں۔ کس قدر مسکنسیپشن کا شکار آج مسیحی لوگ ہوتے جا رہے ہیں خادموں کے حوالے سے۔ سو ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ جو کام ہے بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے۔ مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیچنگ ہے، پریچنگ ہے، یہ جو منادی ہے، یہ جو خدمت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر کوئی خادم یہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے یا 45 منٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کام کو کرنے کے لیے اسے ہفتوں خدا کی حضوری میں بیٹھنا پڑتا ہے، کلام لینا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، دعا تاکہ خدا مکاشفہ دے، خدا کا الہام آئے، تب جا کر آدھا پونا گھنٹہ آپ لوگ کلام سنتے ہیں۔ اور اس میں بھی کچھ لوگ سنتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سنتے، کچھ لوگ سو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس کے پیچھے ایک خادم کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ یہ جو ٹیچنگ اور پریچنگ ہے نا، پہلی بات یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین کام ہے۔ کیا یہ؟ خدا
خدا کی خدمت کرنا، منادی کرنا، یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین کام ہے. اور خدا کی خدمت کرنا جو ہے یہ لائف ٹائم لرننگ پروسیس ہے، تا حیات سیکھنے والا عمل ہے. اور پھر یہ جو پریچنگ ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے، طرز زندگی ہے. اور بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ٹیچر، پریچر، خدا کا جو خادم ہے، اس کی جو خدمت ہے اس کی زندگی سے، اس کی صرف لفظوں سے ہی منادی نہیں ہونی چاہیے، اس کی زندگی سے بھی منادی ہونی چاہیے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جیسی تیری منادی ویسی تیری زندگی بھی ہونی چاہیے. اور 19ویں صدی کے اندر راڈنی سمتھ نے ایک اصطلاح پیش کی، ایک ٹرم پیش کی. اس نے کہا کہ بائبل میں نئے عہد نامہ میں 4 اناجیل ہیں، لیکن 5ویں انجیل ہم ہیں، اور ہم نے 5ویں انجیل بن کر اس دنیا میں زندگی کو گزارنا ہے. اور اگلی بات، یہ جو پریچنگ ہے یہ تکلیف دہ کام ہے. یاد رکھیں، یہ جو منادی ہے یہ آسان کام نہیں ہے خدمت کرنا، یہ تکلیف دہ کام ہے. کوئی بھی جو خادم اس خدمت کو سر انجام دے رہا ہے وہ عزت کے لائق پتہ ہے کیوں ہے؟ تکلیف دہ کام. اسے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کی اسے قربانی دینی پڑتی ہے. کس کے لیے؟ چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے. پادری بھی رات کو آرام سے سو سکتا ہے لمبی تان کے. پادری بھی اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر سکتا. کیوں؟ کسی بھی ٹائم چرچ میں سے کسی کی کال آ سکتی ہے دعا کے لیے، اور وہ دعا کرتے ہیں. تکلیف دہ کام، بڑی محنت سے وہ سرمن تیار کرے گا. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جب پاسٹر صاحب بڑی محنت کر کے تیاری کر کے کلام سنانے کے لیے آئیں گے تو لوگ بولیں گے پادری صاحب چھیتی کر لو، یا پھر چھوٹا جا کلام دے دو، چھوٹا جا. تکلیف ہوتی ہے. وہ جو اتنی محنت کر کے تیاری کر کے اتنا ٹائم سرو کر کے اتنی قربانی دے کر آپ کے لیے کلام لے کر آیا ہے، جب وہ آتا ہے تو کہہ دیا جائے کہ چھیتی کر لو جی، چھوٹا جا کلام سنایا جائے. اور تکلیف پتہ ہے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ میری تیاری، میرا کلام سنا. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر خدا کے کلام کو سننے کی بھوک پیاس نہیں ہے، خدا کے کلام کی اہمیت نہیں ہے لوگوں کی زندگی میں. یاد رکھیں، ایک جو پاسبان ہے، ایک لیڈر ہے، جو پاسٹر ہے، جو خدا کا خادم ہے، پولس کہتا ہے کہ مجھے جننے کے سے درد لگے. یہ تکلیف دہ کام ہے. کلیسیا کا بوجھ ہے اس کے اوپر، وہ اپنے اندر کلیسیا کے لیے درد لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو کس قدر وہ ریسپیکٹڈ شخص ہے، کس قدر وہ محبت کے لائق ہے. آج صبح میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، لو یور پاسٹر، لو ریسپیکٹ یور پاسٹر. کیونکہ خدا کے خادم جو ہیں 2 چند عزت کے لائق ہیں، ڈبل آنر. آپ کے ماں باپ عزت کے لائق ہیں، آپ کے استاد عزت کے لائق ہیں، آپ کے ٹیچر، آپ کے باس، سیاسی لیڈر، حکمران سب عزت کے لائق ہیں. لیکن جب خادم کی بات آئے گی تو وہ صرف عزت کے لائق نہیں ہیں، وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں. ڈبل آنر پاسٹر کی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے خادم سے دل و جان سے پیار کریں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں. اور اگرچہ لوگ ان کے بارے میں جو بھی سوچیں، اگرچہ یہ تکلیف دہ کام ہے، اگرچہ یہ محنت طلب کام ہے،
اگرچہ یہ مشکل کام ہے لیکن خدا کے جو خادم ہیں اس کام کو خوشی سے کرتے ہیں، اور اس لیے خوشی سے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ ہمارے خدا کا کام ہے، اور خدا نے ہمیں بلایا ہے، خدا نے ہمیں بھیجا ہے۔ جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی محنت ہو، جتنی بھی مشکل ہو، جتنی بھی قربانیاں دینی ہو، ہم خدا کا کام کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ اور ایک حوالہ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، عبرانیوں 13:17، یہاں پر لکھا ہے اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے۔ کس کی روحوں کے فائدہ کے لیے؟ تمہاری چرچ کی بات ہو رہی ہے۔ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے پیشواؤں کے کیا رہو؟ فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے، تمہارے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جن کو حساب دینا پڑے گا۔ خادم یہ سمجھتا ہے کہ حساب مجھے دینا پڑے گا، اس لیے وہ جاگتا ہے، اس لیے وہ محنت کرتا ہے تاکہ آپ کی روحوں کا فائدہ ہو، آپ کی روحوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ روحیں جو ہیں یہ بچ جائیں، یہ سیو ہو جائیں، یہ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں، اس میں داخل ہو جائیں۔ روحوں کے فائدے کے لیے جاگتا ہے، کام کرتا ہے، اور خدا کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے کیا رہو؟ فرما بردار رہو، ان کے تابع رہو، تاکہ وہ خوشی سے اس کام کو کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اگر وہ رنج سے کریں گے، دکھ سے کریں گے تو پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پیشواؤں کے، اپنے لیڈرز کے، اپنے پاسبان کے کیا رہیں؟ تابع رہیں، فرما بردار رہیں۔ تو پہلی بات، یہ جو خدمت ہے، یہ جو منادی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محنت طلب کام ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو خدمت کی جا رہی ہے، خدا کا کام کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں، بائبل کہہ رہی ہے، پولوس کہہ رہا ہے کہ وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ یہ جو لفظ ہے دو چند عزت کے لائق، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دو مطلب ہیں اس کو۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کام، جو خدمت وہ سر انجام دے رہے ہیں، اپنے کام کے سبب سے وہ اس لائق ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور دوسری بات، وہاں اگلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کی رسپیکٹ میں ایک تو دل سے ان کا احترام کیا جائے ان کے کام کے سبب سے، دوسرا ان کی کفالت کی جائے، دوسرا ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے کیونکہ وہ اس لائق ہیں، کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی روحوں کے لیے، ان کے فائدے کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اور پولس رسول نے دو حوالے پیش کیے، دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، یہ پرانے عہد نامہ سے لیا اس نے، استثناء 25:4 میں سے، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، یہ نئے عہد نامہ سے کوٹ کیا اس نے، لوکا 10:17 میں سے۔ اگر اسے پڑھ لیں گے تو اچھا ہوگا۔ عام طور پر میں زیادہ حوالے پڑھاتا نہیں ہوں، لیکن یہ مضمون ایسا ہے تاکہ آپ خود پڑھیں، آپ خود سمجھیں کہ خدا کا کلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے۔ جی کوئی پڑھے اس حوالے کو، لوکا 10:7۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو
آمین. کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ جب خادم خدمت کے لیے نکلتا ہے، وزٹ پر جاتا ہے، فیملیز میں جاتا ہے، خداوند کہہ رہا ہے اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ محنت کا جو انگلش ورڈ تھا لیبر، اور یونانی میں اس کا کیا مطلب تھا؟ ایک ایسا مزدور جو محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اور جب ایک خادم کلیسیا میں وزٹ کرتا ہے، فیملیز میں جاتا ہے، تو وہ ایک محنت کش آدمی کی مانند آپ کے درمیان میں آتا ہے اور وہ اپنی مزدوری کا حقدار ہے. ہم جو کچھ خادموں کے آگے رکھتے ہیں یا انہیں پیش کرتے ہیں، یہ کوئی بخشش نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ ان کا حق ہے. کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے. خادم ریسپیکٹڈ ہے، وہ دو چند عزت کے لائق ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے پتہ ہے کیا کہا؟ یوحنا 12:26 میں، جو کوئی میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا. اب سوچئے، غور کریں کہ خادم کیا چیز ہے، کیا شخص ہے، کیا بندہ ہے کہ جس کی خدمت، یسوع مسیح کی جو خدمت کرتا ہے، باپ اس کی عزت کرتا ہے. جس شخص کی باپ عزت کرے، خدا عزت کرے، انسان کون ہوتا ہے کہ خادم کی بے عزتی کرے یا اس کے بارے میں غلط جملے الفاظ استعمال کرے؟ وہ خدا کا منصوب ہے، وہ خدا کا چنا ہوا ہے، وہ خدا کا بلایا ہوا ہے. خدا نے اس کو بھیجا ہے اور خدا اس کی عزت کرتا ہے. اس لیے بھی وہ دو چند عزت کے لائق ہے. پہلی بات، وہ اس لیے دو چند عزت کے لائق ہے کیونکہ وہ دنیا کا سب سے عظیم ترین کام کر رہا ہے اور محنت سے کر رہا ہے. دوسری بات، اس کام کے سبب سے اس کی ضرورتوں کو عزت کے ساتھ پورا کیا جائے. اور تیسری بات، خدا اس شخص کی عزت کرتا ہے. ہم گاتے نا، عزت تیری بڑھاوے گا یعقوب دا خدا. وہ صرف عزت کو بڑھاتا نہیں ہے، وہ خادموں کی خود بھی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے تو بھیجے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ خادم جو ہیں کیا ہیں؟ یہ مسیح کے ایلچی ہیں، ایمبیسیڈر ہیں. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ایمبیسیڈر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر مسیح کی خوشبو ہے. یہ مسیح کی خوشبو کو دنیا میں بکھیر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. اس لیے یہ ریسپیکٹڈ ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے خادموں کی عزت کریں، ان سے پیار کریں اور ہمیشہ ان کی فرما برداری کریں. بہت ضروری ہے. دو حوالے جو میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی پڑھے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب آپ خادموں کی عزت کریں گے تو اس کا اجر ہے، اس کی بلیسنگ ہے. یہ ایک مکاشفہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس مکاشفے پر عمل کرتے ہیں وہ آج ایک بابرکت زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. جو خادموں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، خدا انہیں بڑھاتا ہے، اجر دیتا ہے، ترقی بخشتا ہے. اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کے گھر میں خدا کے لوگ آئیں، بلکہ آئیں نا، آپ خود انہیں بلائیں. آپ کے اندر آپ کے پاسٹر کو لے کے اتنی محبت ہو کہ آپ بولے پاسٹر صاحب میرے گھر پہ آئیں، اور اچھی سے اچھی چیز اس کے سامنے رکھیں، اچھے سے اچھا گفٹ اسے دیں. کیونکہ اس کے لیے بھی ایک حوالہ ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو اچھا ہے. غلطیوں کا 6 باب اور 6 آیت، کلیسیا میں سے کوئی پڑھے. یہ بہت خاص باتیں ہیں، اس لیے حوالے کے ساتھ ان پر غور کرنا ضروری ہے.
गलतियों 6 बाब और 6 आयत, वहां पर लिखा है कि तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को क्या करे? जोर से बोले, सब अच्छी चीजों में शरीक करे। कौन? तालीम पाने वाला, यानी कि जो एक शागिर्द है, स्टूडेंट है, यानी कि जो कलीसिया है, वो क्या करे? अपने पास्टर, अपने टीचर, अपने पासवान, खुदा के खादिम को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। मतलब हमारी मोहब्बत हमारे पास्टर से, पासवान से ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता हो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमें पता हो कि उसकी फेवरेट डिश क्या है, हमें पता हो उसका फेवरेट कलर कौन सा है, हमें पता हो उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, और जो उसे पसंद है हम वही उसके आगे पेश करें। लव योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर। जब आप इस तरह से खुदा के खादिम की इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे, सब अच्छी चीजों में उसे शरीक करेंगे, तो फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा। और ये 2 हवाले अब पढ़िए। पहला हवाला पढ़िए मत्ती की इंजील 10वां बाब 40 से 42 आयत, कोई एक निकाल ले, और दूसरा मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 34 से 40 आयत, कोई इस हवाले को निकाल ले, और बारी बारी इन दोनों हवालों को जरा पढ़िएगा। जी मत्ती 10:40 से 42 तक। जी मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 40 से 42वीं आयत तक। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शहीद के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। आमीन। दूसरा हवाला भी पढ़ लें साथ। मत्ती 25:34-40। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 34वीं आयत से। उस वक्त बादशाह ने अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेगा, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझको भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे उन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ ही किया। आमीन। अब इन दोनों हवालों में क्या बात आपके सामने आ रही है? पहले हवाले में खुदावंद ने सिखाया कि जो कोई खुदा के बंदे को, खुदा के खादिम को सिर्फ अगर ठंडा पानी ही पिला देगा तो वो अपना अजर हरगिज नहीं खोएगा। लेकिन अगर पानी से बढ़ के कुछ और अच्छी चीजें आप खुदा के खादिम के हुजूर पेश करेंगे तो फिर उसका अजर क्या होगा? वो और बढ़ जाएगा। और ये जो 25वें बाब में हमने पढ़ा है, खुदावंद उन्हें क्या कह रहा है कि उस बादशाही में दाखिल हो जो बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। क्यों दाखिल हो? वजह क्या है?
रीजन क्या बताया जा रहा है बादशाही में दाखिल होने का? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। कैद में था, खबर गिरी की। बीमार था, मेरी खबर गिरी की। वो कहेंगे हमने कब किया? खुदावंद क्या कह रहे कि जब तुमने मेरे इन छोटे भाइयों से जो मेरी खिदमत कर रहे हैं, जो मेरी गवाही दे रहे हैं, जो मेरी इंजील दुनिया में फैला रहे हैं, जब तुमने इनके साथ ये सलूक किया तो किसके साथ किया? मेरे साथ किया। इसलिए आसमान की बादशाही में तुम्हें इज्जत से दाखिल किया जा रहा है। कितना बड़ा अजर है खादमों की इज्जत करना। तो फिर हमने दिलो जान से खुदा के खादमों की इज्जत करनी, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। वो वेले नहीं है, वो वेले रह के कुछ ले नहीं रहे आपसे, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत, आपकी रूहों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। सो अजीजों, क्योंकि वक्त हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्लोज करेंगे। हासिल कलाम ये है कि खुदा का जो खादिम है, ये क्या है? दो चंद इज्जत के लायक है। और इसकी जो रिस्पेक्ट है, लिखा है यीशु ने कहा कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा। तो जब बाप इज्जत करता है तो हमें भी इज्जत करने की जरूरत है। और इज्जत में सिर्फ जुबानी कलामी एहतराम नहीं है, उनकी जरूरतों को, उनकी नीड्स को पूरा करना है, क्योंकि वो हमारी रूहों के फायदे के लिए मेहनत करते हैं और उनको सब अच्छी चीजों में शरीक करना है। और जो कुछ आप खुदा के खादिम की रिस्पेक्ट में करेंगे, उसे देंगे, उसका अजर आप हरगिज नहीं खोएंगे। और सबसे बड़ी बरकत यह है कि आप इज्जत के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। हालेलुया। सो इससे बढ़ के और क्या बरकत हो सकती है कि हम खुदा की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। और ये अजर है खुदा के खादमों की इज्जत करने का, उनसे प्यार करने का। सो चर्च, लव योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर, और खुदा आपको बरकत दे। आमीन। सो इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।